الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پیکر اخلاص حضرت مولانا محترم اور میرے نہایت مکرم اور محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، سب سے پہلے میں عبدالرشید صاحب کے صاحبزادہ صاحب، ہمارے جو حافظ صاحب ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی کوشش اور محنت سے آج یہ اس قابل ہوئے کہ نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کا کلام سنایا اور پھر اپنے مہمان حافظ صاحب شریف اللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے سماعت کی ذمہ داری نبھائی. اور پھر آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کا کلام تراویح کے اندر نماز میں سنا اور اسے آج مکمل کیا. کئی سعادتیں اکٹھی ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہیں. رمضان کا آخری عشرہ، ختم قرآن کی محفل. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہایت ہی خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ پاک ہماری اس محنت کو قبول فرما لے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں مسجد کی ضرورت کے حوالہ سے مولانا نے حوالہ دیا اور بات کی. سچی بات ہے، میرے دل کا ایک درد تھا کہ یہاں اس محلے کے مرکز میں ایک مسجد ہو اور شاید اللہ پاک نے کسی کی اس فکر کو، سوچ کو قبول کر لیا. حاجی بشیر احمد صاحب اس کا ذریعہ بنے اور جن لوگوں کا تعاون ان کی وساطت سے اس سلسلے میں ہمیں پہنچا اس پورے علاقے میں، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس مسجد کی تعمیر پر اور اس میں پھر پہلا رمضان اور بخریت آپ نے آج اس عمل کو مکمل کیا. یہ ساری مبارک باتیں ہیں. اللہ پاک اس تسلسل کو قائم رکھے اور اس مرکز کو اور اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دراصل مسلمانوں کی آبادی کی ترتیب ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے مسجد. یہ کام کی باتیں آپ ذہن میں بٹھا لیں. نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے اور اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص عمل. جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو
مکہ کی وادی میں لے جا کے آباد کریں تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں مسجد بناتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر، اور اس کے بعد پھر اپنی آبادی کی ترتیب۔ نبی علیہ السلام مکہ سے چلے، مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے آپ نے قبا میں قیام فرمایا، جو ایک ساتھ کا گاؤں تھا۔ تو وہاں اگرچہ آپ کا عارضی قیام تھا، لیکن آپ نے سب سے پہلے وہاں مسجد بنائی، اور آپ حضرات کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ اسلام کا پہلا جمعہ قبا میں پڑھا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے ہیں اور مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، تو مدینہ طیبہ پہنچ کر بھی سب سے پہلے آپ مسجد کی تعمیر فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی آبادی کی ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے مسجد، اس کے بعد پھر اپنی ضرورت کے مطابق گھر۔ اللہ پاک نے یہ عام ضرورت پوری کر دی، غیب سے ہماری مدد فرمائی، ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں، سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری رونق اور یہ سب کچھ یہ قرآن کی وجہ سے ہے، اور کتنا فطرتی دین ہے۔ ابھی مغرب کے بعد جب ہم نے افطاری کی گھر میں، تو میں نے بچوں سے کہا کہ کتنا ہمیں ایک بہترین طریقہ دیا گیا کہ ہم نے کھانا کھایا، افطاری کی، اللہ کی نعمتیں کھائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، میرا شکر ادا کرو۔ تو یہ بڑی حسین ترتیب ہے اور فطرتی ترتیب ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، اور قرآن جو ہے یہ ذریعہ نجات ہے۔ ایک لفظ ہمارے ماحول میں بولا جاتا ہے وسیلہ، یہ وسیلہ کی ضرورت ہے۔ وسیلہ کا معنی ہے نجات کا ذریعہ، نجات کا سبب۔ اب وسیلہ اور ذریعہ ہے کیا؟ تو قرآن ہی نے ہماری رہنمائی کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، یہ واو تفسیریہ ہے۔ فرمایا وسیلہ یہ ہے کہ اس کے راستے کے اندر جہاد کرو، اس کی دین کی محنت کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جاؤ۔ یہ جہاد یہ وسیلہ ہے، دین کی محنت یہ وسیلہ ہے۔ جب تم اس راستے پہ چل پڑو گے تو لعلکم تفلحون، کامیابی یقینی ہے۔ تو قرآن نے خود بتا دیا کہ وسیلہ ہے دین کی محنت، اور یہ دین کی محنت ایک ایسا ذریعہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب اس محنت کو اپنا مقصد بنایا، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمایا، آخرت کے حوالے سے بھی کامیابی کی نوید سنائی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین کی محنت کو لے کر، اس درد کو لے کر اپنا جان و مال اس کے لیے وقف کر دیا، پھر آسمان سے اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، میرے محبوب فرش پر یہ تیرا لشکر ہے، عرش پر یہ میرا لشکر ہے۔ فرش پر یہ تیرے ہیں، عرش پر یہ میرے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون۔ فرمایا یہ سچے اور پکے مومن ہیں، یہ کامیاب ہیں، ان کے ایمان کی حقانیت کی گواہی میں خود رب عرش سے دیتا ہوں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ نے ان کی محنت کو قبول کر لیا، اور اللہ نے آخرت کے اندر ان کے لیے جنت کی اعلی شان نعمتیں تیار کر رکھی، اور خود خدا نے عرش سے اپنی رضا کی سند ان کو عطا فرمائی۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں، فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی ہے. بولو اللہ ان سے راضی ہے. کچھ لوگ ناراض ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے، کالے جھنڈے، وہ ماتمی جلوس اور ہائے ہائے اور وائے وائے کرنے والے. یہ لوگ ناراض ہیں، لوگ ناراض ہیں. اللہ بولو نا اللہ، صحابہ سے اللہ راضی ہے. اور آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، جی اس کے بعد ابن تیمیہ، اور پھر شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، شاہ اسماعیل شہید، مولانا قاسم نانوتی، شیخ الہند محمود الحسن، اور جتنے بھی اولیاء اللہ علماء امت گزرے ہیں، ان میں سے سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے، حسن ظن ہے. اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں جگہ دی ہے. یقینی بات نہیں ہے، یقینی بات. ان میں سے کوئی بھی اور کسی کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جنتی ہے، لیکن صحابی اور صحابہ یہ وہ خوش نصیب جماعت ہے جو سر اونچا کر کے اعلان کر کے کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہے. اور صحابہ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا صحابی کا مقام. صحابی کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآنی، جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں اسی کا خاتمہ ہو گیا، یہ صحابی ہے. فرمایا لا تمس النار من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم حرام. پھر دریائے رحمت کو جوش آیا اور فرمایا را من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم حرام، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم حرام. اور صحابی کی شان کیا ہے؟ فرمایا یہ سارے اولیاء اللہ علماء امت، ان کی ریاضت، ان کی محنت، ان کی عبادت، ان کے قرآن کی تلاوت، ان کی دین کی خدمت، ان کے ذکر اذکار، ان کے صدقات، ساری زندگی کی محنت، تہجد، دعائیں، لوگوں کو، مخلوق کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، تبلیغ، جہاد، یہ ساری محنت کو اکٹھا کر لو، یہ ایک طرف، اور ایک صحابی کا حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کو دیکھنا ایک طرف. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ کرام کو جو شان نصیب ہوئی وہ قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب اللہ کے دین کی رسی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کی رسی سے مراد ہے کلام پاک، قرآن مجید. قرآن مجید یہ خبل اللہ ہے، الممدودۃ من السماء الی الارض، جو اللہ نے آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دی. اور آپ کے سامنے ایک نقشہ میں پیش کرتا ہوں. ہلین جنت یہ ہے جی ساتوں آسمانوں سے اوپر. کہاں ہے؟ اوپر جنت. اور جہنم جو ہے وہ اس زمین سے نیچے ہے، درمیان میں یہ زمین کا یہ ٹکڑا، یہ حصہ جو ہے نا، یہ جہنم کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. اب ہم نے اس ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچنا ہے اور اپنی منزل جنت کو پہنچنا ہے جو آسمانوں سے اوپر ہے. تو ہم جہنم سے بچنے والے بن جائیں، اپنی منزل جنت تک پہنچنے والے بن جائیں. فرمایا اس کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ذریعہ ہے قرآن، وہ ذریعہ ہے الحبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے جو اللہ نے اوپر سے لٹکا دی. فرمایا واعتصموا باللہ، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو،
قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو. جب اللہ پاک اس رسی کو واپس کھینچیں گے، جو اس کے ساتھ جڑا ہوگا، جس کا تعلق اس کلام اور قرآن کے ساتھ ہوگا، وہ بھی اس رسی کے ساتھ اوپر چلا جائے. بات سمجھ آ رہی ہوئی؟ وہ جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے گا اور جنت میں جانے والا بن جائے گا. کہنا کیا چاہتا ہوں، نجات کا ذریعہ یا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام. اللہ کا کلام یہ نجات کا ذریعہ ہے. نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے، لوگوں روزہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. قرآن بھی شفیع ہوگا، روزہ بھی شفیع ہوگا، اور دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. اب جس خوش نصیب میں روزے رکھے، جس خوش نصیب میں قرآن پڑھا اور سنا، تو اس نے اپنے لیے نجات کا ذریعہ حاصل کر لیا. اللہ پاک ہمارے روزہ قبول فرمائے، ہمارا قرآن کی تلاوت سننا سنانا قبول فرمائے، اور اسے ہمارے لیے ذریعہ شفاعت بنائے. اسلام کوئی پیچیدہ دین نہیں ہے. لوگوں نے اس کے جو ہے نا بتنگڑ بنا دیے. یہ ہیلے اور وسیلے کا چکر، میں نے شاید کل جمعہ کے بیان میں اس کی طرف اشارہ کیا، اور کئی مقامات پہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے یہ حوالہ دیا. ہمارا ذریعہ نجات اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور قرآن نے ہمیں کامیابی کے گر سکھا دیے. ابدی قسم کے ایسے لافانی قسم کے اور یقینی گر سکھا دیے ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو یقیناً ہم اللہ کی حضور سرخرو ہو کر اس کی عدالت کے اندر پیش ہوں گے. قرآن نے گر بتایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہونے والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے کی. جس نے نماز قائم کی وہ کامیاب. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ قرآن نے ہمیں گر بتایا. ان المصدقین والمصدقات والقانتین والقانتات والعابدین والعابدات، یہ قرآن نے ہمیں گر کہ کامیابی کا ذریعہ کیا ہے. فرمایا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات کرو، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھو، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. یہ وہ اعمال ہیں کہ ان کو اختیار کرنے کی وجہ سے تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. تو یہ کامیابی کے گر اللہ پاک نے قرآن کی وساطت سے ہمیں دیے کہ ان پر ہم عمل کریں گے تو کامیابی یقینی ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ وسیلہ کیا ہے؟ قرآن ہے. وسیلہ کیا ہے؟ قرآن ہے. وسیلہ لوگوں نے بنا دیا قبروں کو، وسیلہ لوگوں نے بنا دیا مردوں کو، وسیلہ لوگوں نے بنا دیا زندوں کو. تو بھائی نہ کوئی زندہ وسیلہ ہے، نہ کوئی مردہ وسیلہ ہے، نہ کوئی قبر والا وسیلہ ہے. وسیلہ ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن. ایک بات. اور دوسری بات، قرآن نے جو وسیلہ بتایا، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ آیت قرآن میں بار بار آئے گی، بار بار ہم پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں. معنی اس کا یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے وہ جنت کا وارث. جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے وہ جنت کا وارث ہے. تو قرآن نے ہمیں وسیلہ بتا دیا، نجات کا ذریعہ بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان اور عمل. ایمان اور یہ ہے نجات کا ذریعہ. نجات کا ذریعہ ایمان اور عمل ہے. اور ایمان اور عمل ہے جس کے پاس یہ دولت ہے، جسے اللہ نے یہ نصیب کر دی، وہ کسی خاندان سے ہے، کسی علاقے سے ہے، کوئی بھی ہے، اللہ پاک نے اسے کامیابی عطا کروائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں اور نبی علیہ السلام معراج کے سفر میں ہیں، ان کے پاؤں کی آہٹ جنت میں محسوس کرتے ہیں. یہ بلندی عطا فرمائی. اور جس دن حضرت بلال فوت ہوئے، ان کا جنازہ اٹھا مدینے کے اندر،
تو وقت کے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جنازے کی چارپائی کو کندھا دیے ہوئے روتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں مت یہ سمجھو کہ یہ حبشے کا بلال مر گیا، یہ کوئی غلام تھا وہ مر گیا، آج تو اسلام کا بادشاہ مر گیا۔ تو یہ ہے ایمان اور عمل کی دولت جسے اللہ پاک نے یہ عطا فرمائی، اس کی یہ شان۔ اور اگر ایمان اور عمل کی دولت نہیں ہے تو کوئی آدمی کسی کو کام نہیں آ سکتا، کوئی آدمی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ نوح علیہ السلام ان کا بیٹا، حقیقی بیٹا اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھا، عمل کی دولت سے محروم تھا۔ نوح علیہ السلام کی نبوت اس کو کام آئی؟ بولو نا یار، اللہ کے عذاب سے بچا سکی؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ نے دعا قبول کی؟ نہیں قبول کی۔ نبی علیہ السلام کائنات کے سردار رحمت اللہ عالمین امام الانبیاء، مجھے آپ بتائیں آپ کی نبوت آپ کے ان رشتہ داروں کے حق میں نجات کا ذریعہ بن سکی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا، پورے آپ نے بنو ہاشم کو خطاب کیا، پھر خاص کرتے چلے آئے لمبی روایت، اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا میری بیٹی فاطمہ عمل کر کے آنا، کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تو بیٹی کس کی ہے، یہ پوچھا جائے گا کہ تیرے اعمال کیسے۔ تو نجات کا ذریعہ کیا ہے بھائی؟ ایمان اور عمل۔ ایمان اور عمل یہ ذریعہ ہے نجات کا۔ فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جو کچھ ان نیک لوگوں نے کیا جن کی نسبتوں کے حوالے دے رہے ہو تم کہ جی میری نسبت فلانے نال، تمہاری نسبت فلانے نال، تمہیں تو فلانے دے حق دے حق دے کے تو اس وعدہ کیتا انشاءاللہ پار کہیں کے دن سے۔ پنجاب کی مسجدیں خالی ویران، تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے، مولوی صاحب نے بتایا ہوا ہے آپ ہمیں پیسے دے دیا کریں تو نماز روزہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے ذمہ دار تو ہم ہیں، اور ہمیں تمہیں پار لے کے جانا ہے، اللہ نے تو کرنا ہی وہی ہے جو ہم کہیں گے۔ نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک چکر ہے، اور یہ چکر ہے کھانے پینے کے لیے۔ یہ سب کچھ اس پیٹ نے سکھایا ہے، لوگوں کو ایسا چکر دے دیا کہ بس تم نذرانہ پیش کر دو، سالانہ عرس منا دو، اور یہ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا تعین کرتا ہے یہ ادا کر دو، تمہیں کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ یہود کا یہ نظریہ تھا جو قرآن نے بتایا، کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم کوئی عمل کریں یا نہ کریں، ہم کوئی کام کریں نہ کریں، ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نائب ہیں، جنت تو ہماری ملکیت ہے۔ وقالت الیہود والنصارى لا يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہنے لگے جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا اور نصرانی ہوگا۔ قرآن نے کہا تلک امانیہم، یہ ان کے جھوٹے دعوے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ نے تمہیں کوئی تحریر لکھ کے دی ہے کہ جنت تمہاری ملکیت ہے تو دکھاؤ۔ تو یہ یہودیوں کے نظریات تھے، اور یہ نظریات جہالت کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی پلٹنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے وسیلہ بنا دیا قبروں، لوگوں نے وسیلہ بنا دیا اپنے جیسے انسانوں، اور قرآن پاک کا دوسرا سپارہ ہے، فرمایا اللہ کی عدالت میں جب پیشی ہوگی، معاشر کا میدان لگے گا، تو اس وقت وہ بھی ہوں گے جن کو پوجا گیا اور وہ بھی ہیں جو پوجنے والے تھے۔ تو استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اب وہ زندگی پر جھوٹ بولتے رہے، لوگوں کو ورغلایا، ان کو دھوکے میں رکھا۔ آج تو حقیقت سب کے سامنے ہے، اللہ کی عدالت کے اندر کون سامنا کر سکتا ہے اور کسی پہ کام آ سکتا ہے اور کسی کی ذمہ داری۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس دن وہ بیزاری کا اظہار کریں جن لوگوں کو پوجا گیا،
جو ان کے پیر تھے، جو ان کے پیشوا تھے، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جو پوجنے والے تھے۔ اور میں نے شعال اللہ میں اس دن کہا، فرمایا قیامت کے دن جب لوگ اپنے اس انجام سے دوچار ہوں گے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہونے کا ان کے حق میں فیصلہ ہوگا، تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے انا اطعنا سادتنا وقبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی، اپنے وڈیروں کے پیچھے چلے، اپنی پارٹی کی قیادت کے پیچھے چلے، وہ خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ تو اس لیے کسی کو پیشوا بنانا، کسی کو امام بنانا، کسی کو مقتدا بنانا، کسی کو اپنا قائد بنانا، یہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ کہیں ہم ایسے کسی آدمی کے پیچھے نہ چلے جسے ہم اپنا سردار مان لیں، جسے ہم اپنا قائد مان لیں، جسے ہم اپنی قیادت تسلیم کر لیں، اور وہ خود بھی گمراہ ہو اور ہمیں بھی جو ہے کل ہلاکت سے دوچار کرتی ہوئے اس گمراہی کے اندر مبتلا رکھتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت سے ہمیں دوچار کرنے والے بن جائیں۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، اگر ٹماٹر خریدتے ہیں تو دیکھ کے خریدتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی گھوٹ نہ ہو۔ تو وہ دین کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، نجات کا معاملہ ہے، یہ آپ کسی کے حوالے کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور آپ کو پتہ نہیں آدمی ہے کیسا ہے۔ جب سامنے اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو تقطعت بهم الاسباب، وہ پیری مریدی کے تعلقات تھے وہ ختم، وہ یاری ساری تو رک گئی۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، جب مرید دیکھے گا کہ پیر نے تو مجھے راستے میں چھوڑ دیا، آج تو یہ میرے کوئی کام نہیں آ رہا، اس سے تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ خود علاقے کے گلے میں گرا جا رہا ہے، اس وقت پوجنے والے جو ہے نا وہ ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے اللہ ایک بار ہمیں پھر دنیا میں بھیج، ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کی بیزاری کا اظہار کریں اور ایسی لا تعلقی کا اظہار کریں جیسے آج یہ بے رخی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں سے دنیا میں آنا، بولو نا دنیا میں، فما كذلك يريهم الله اعمالهم خسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، اس طریقے سے اللہ پاک ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت اور یاس کا سبب بنا کر، نمونہ بنا کر پیش کریں، اور وہ آج سے نکلنے والے نہیں، یہ پوجنے والے بھی جہنم میں جائیں گے اور جن کو پوجا گیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک آدمی وہ ہے جس نے کوئی عمل کیا ہی نہیں، تو چلو کوئی نہیں، اگر وہ ناکام ہو گئے اور فیل ہو گئے۔ ایک آدمی عمل کر کے ناکام ہو جائے، اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے، تو یہ زیادہ قابل افسوس بات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، وہ لوگ جنہوں نے محنت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور بھی نیک کام کیے، لیکن شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، بدعت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کل میں نے عرض کیا، ایک آدمی وہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اس کے عقیدے کے اندر کھوٹ ہے۔ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی حاجت روا مانتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مشکل کشا مانتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی دستگیروں کا احساس مانتا ہے، وہ اللہ کے سوا اور اللہ کے بندوں میں سے مثال کے طور پر نبی علیہ السلام ہیں، ان کو عالم الغیب مانتا ہے، حاضر و ناظر مانتا ہے، اس کے عقیدے کے اندر یہ کھوٹ پایا جاتا ہے، فرمایا یہ نیک مشرک جہنم میں جائے گا، یہ نیک مشرک جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس شرک کی وجہ سے اور گندے عقیدے کی وجہ سے ساری اس کی عبادات ضائع ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے، اس سے برا ہو رہے، نمازوں کے اندر کوتاہی ہوئی اور فرائض کے اندر کوتاہی ہوئی، لیکن عقیدے کا خالص ہے، عقیدے کا خالص، ایک اللہ ہی کو مانتا ہے، ایک اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، ایک اللہ ہی کو حاجت روا مانتا ہے، ایک اللہ ہی کو مشکل کشا مانتا ہے، ایک اللہ ہی کو دستگیروں کا احساس مانتا ہے، بس عقیدے کے لحاظ سے وہ پکا ہے اور سچا ہے،
فرمایا یہ گناہگار مواحد، یہ گناہگار مواحد ہے تو گناہگار لیکن توحیدی ہے، پکا توحیدی ہے۔ فرمایا 3 صورتیں ہو جائیں گی، یا تو اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو معاف کر دیں، اور یا نبی علیہ السلام کی شفاعت اس کے حق کے اندر قبول ہو جائے گی اور معافی کی صورت بن جائے گی، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، لیکن مواحد ہونے کی وجہ سے، سچا مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک دن آئے گا ایسا کہ وہ واپس جنت میں آ جائے۔ تو گناہگار مواحد جنتی ہے، گناہگار مواحد جنتی ہے، اور نیک مشرک جہنمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف ہو۔ اس لیے لقمان علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان